بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 100 ہے، جس میں الصدق، سچ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک جملہ سمجھ لیں یا فقرہ سمجھ لیں کہ اس سے ہم اپنی ماضی اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی پریکٹس اور مشق سمجھ لیں کہ ہمارا ابھی یہاں پر مشق ہو رہا ہے اور ہم اپنے سابقہ لیکچرز کو یہاں پر جوڑ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور بعد میں سوال اور جواب سے بھی اپنی لینگویج، عربی زبان اور بول چال کو تقویت دیتے ہیں۔ کانا کمالن، کانا ہم نے پڑھا تھا افعال ناقصہ میں سے ہے۔ کانا کا ترجمہ تھا۔ کانا کمالن، کمال تھا۔ یلعبو، وہ کھیلتا تھا۔ ما اختی ہی، اپنی بہن کے ساتھ۔ کانا کمالن یلعبو، کمال کھیلتا تھا۔ ما اختی ہی، اپنی بہن کے ساتھ۔ اخت، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ ٹھیک ہے، کانا کمال یلعبو، کمال کھیلتا تھا۔ مع اختی ہی، اپنی بہن کے ساتھ۔ فی المنزلی، گھر میں۔ فکسر، فا یہاں پر اضافی ہے، یا آپ کہہ دیں فا حرف عطف ہے، اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، فکسر، تو انہوں نے توڑا۔ فکسر زہریۃً جمیلۃً، تو کمال نے ایک پھول کو توڑا جو کہ خوبصورت تھا۔ زہریۃً، زہریۃً یعنی گلدستہ، گلدستہ جس میں پھول ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں۔ فکسر زہریۃً، تو اس نے گلدستے کو توڑا۔ جمیلۃً، جو کہ خوبصورت تھا۔ فاسرع الی امہ، اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا۔ فاسرع، اسرع یسرع، اسرع احمد الی الصف، احمد دوڑتے ہوئے اور جلدی سے اپنی کلاس میں گئے۔ فاسرع الی امہ، اپنی ماں کی طرف جلدی سے گیا۔ واخبرہا، اور اسے بتایا۔ ہا سے مراد ماں ہے، واخبر، اخبر یخبر بتانا، خبریں پہنچانا۔ واخبرہا، کمال نے اپنی والدہ کو بتایا۔ بما فعل، جو کچھ اس نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ گلدستے کو توڑا تھا۔ واعتذر، اور اس نے معذرت کی اور اپنا عذر بیان کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ واعتذر، عذر بیان کرنا۔ الیہا، اپنی والدہ کو، ماں کو۔ عن عملہ، کہ بھائی میں نے جو کام کیا ہے، گلدستہ توڑا ہے، بہت غلط کیا ہے اور اس پر میں بہت نادم ہوں، پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ففرحت بہ، فرحت، فرحت آپ سیکھ سکتے ہیں۔ فرحت واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ ہے، اور مذکر کا کیا ہے؟ فرحہ۔ فرحہ احمد، احمد خوش ہوا۔ فرحت امہ، کمال کی ماں خوش ہوئی۔ فرحت بہ، اس کام سے انہوں نے عذر بیان کیا، معافی مانگی، تو معافی مانگنے سے کیا ہوا؟ امی خوش ہوئی، الام ماں۔ ففرحت بہ، بکمال، امہ اس کی ماں۔ وسامحتہ، سامح یسامح، سامح مذکر ہے واحد مذکر غائب، اور سامحت واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ ہے۔ صرف میں ضرور صرف کا اجرا کریں، گردان سیکھیں، جو صرف کبیر ہے اس کو ضرور سیکھا کریں تاکہ یہاں پر ہم جملے بنا سکیں اور ہمیں آسانی ہو۔ سامح مذکر، سامحت مؤنث، تو سامحت ہو، سامحت ہو کون ہے؟ ہو کمال ہے۔ کمال کو ماں نے معاف کیا کیونکہ اس نے سچ بولا۔ الصدق، الصدق مانا سچ۔ سچ جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے اور اسے پھنسنے سے بچاتا ہے۔ آئیے سوال اور جواب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سوال اور جواب اصل میں ہماری ویکیبلری
اور زاد اللغوی کو بڑھاتا ہے دن بدن، تو ہم جتنے بھی سوال اور جواب ہم نے بقیہ اور سابقہ لیکچرز میں پڑھے ہیں اسے بھی سنتے رہیں، اور اس طرح کے سوال اور جواب آپس میں بول چال تکلم میں کہتے رہیں تاکہ ہمیں نئے نئے الفاظ اور جملے سیکھنے آئیں۔ سوال ہے اینا کانا کمال یلعبو، ہم نے اوپر جتنا بھی موضوع پڑھا ہے، فقرہ پڑھا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اب اسی کے بارے میں سوال ہے۔ اینا کانا کمال یلعبو، کمال کہاں کھیل رہا تھا؟ یلعبو کھیل رہا تھا، کانا کا مطلب کیا ہے؟ معنی تھا۔ اینا کانا کہاں پر تھا؟ کمال یلعبو کمال کھیل رہا تھا۔ جواب کانا کمال یلعبو کمال کھیل رہا تھا فی المنزل گھر میں۔ مع من کان یلعبو کس کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ مع من، من ہم نے پڑھا تھا من اور ما، من اور ما کو پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ ما جب ہم کسی غیر عاقل غیر جاندار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے، لیکن جب ہم کسی عاقل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم من کہتے ہیں۔ مع من کس کے ساتھ، کس کے ساتھ، کون ہے وہ؟ من، من انتا آپ کون ہیں؟ من انتا آپ کون ہیں؟ انا مسلم میں مسلمان ہوں۔ من انتا انا طالب، من انا استاذ۔ اسی طرح ہم پڑھ لیں مع من کان یلعب کس کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ کان یلعب وہ کھیل رہا تھا مع اختہ اپنی بہن کے ساتھ۔ اس سے ہم کافی جملے بنا سکتے ہیں۔ کان یاکل وہ کھا رہا تھا مع اختہ اپنی بہن کے ساتھ، مع ابیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، مع امہ اپنی ماں کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تو جتنا بھی ہمیں آ رہا ہے ہم یہاں پر ایڈ کرتے جائیں اور جملے بناتے جائیں۔ حل کسر کمال، حل کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کیا کمال نے توڑا تھا کرسین کسی کرسی کو؟ کیا کمال نے کسی کرسی کو توڑا تھا؟ کیا کمال نے کسی کرسی کو توڑا؟ یہ کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ کسرہ یکسرو توڑنا۔ انا کسرت الجدار، انا کسرت میں نے توڑا، الجدار دیوار کو۔ اسی طرح انتا کسرتا آپ نے توڑا، الجدار جدار کو۔ اسی طرح حل کسر کمال کمال غائب ہے اسی لیے کسرہ آ گیا۔ لا نہیں، بل کسرہ بلکہ اس نے توڑا تھا کمال زہریتاً گلدستہ، ٹھیک ہے، پھول دان۔ لا بل کسر کمال زہریتاً جمیلتاً خوبصورت۔ بماذا اخبر امہ کس چیز کے بارے میں اس نے اپنی امی کو بتایا؟ بماذا، ماذا ہم نے پڑھا تھا ماذا ترید آپ کو کیا چاہیے، ماذا کیا چیز، ترید تمہیں چاہیے، ترید ماذا ترید تمہیں کیا چاہیے، ماذا لگا دیں اور ترید لگا دیں۔ اور ماذا تحب تمہیں کیا پسند ہے، ماذا کیا چیز، تحب تمہیں پسند ہے، تحب اس طرح لکھتے ہیں، تحب ماذا تحب تمہیں کیا پسند ہے، ماذا ترید تمہیں کیا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا بماذا اخبر امہ کس چیز کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا، باخبر کیا۔ اخبر امہ کمال نے اپنی ماں کو بتایا، بما فعل جو اس نے کیا تھا۔ وحل غضبت کیا، حل غضبت امہ کیا اس کی ماں غصہ ہوئی، کیا اس کی ماں غصہ ہوئی، ما غضبت امہ اس کی ماں غصہ نہیں ہوئی۔ ماں کے مطلب ہے نہیں، اس کی ماں غصہ نہیں ہوئی، ما غضبت امہ۔ وحل ضربتہ کیا اس نے اپنے بیٹے کمال کو مارا، ضربت واحدہ مؤنثہ کا ہے اور ویسے ہم پڑھتے ہیں ضربہ۔ وحل ضرب زید عمرا زید نے کیا عمر کو مارا، لیکن زید مذکر ہے، یہاں پر ما مؤنث ہے
تو ہم نے ضربت کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا۔ وَهَلْ ضَرَبَتْهُ کیا اس نے اپنے بیٹے کو مارا؟ ما ضربتہ نہیں مارا، ما ضربت۔ مثلا هل اکلت آپ نے کھایا ہے؟ ما اکلتو میں نے نہیں کھایا۔ هل شربت آپ نے پیا ہے؟ ما شربتو ما شربتو میں نے نہیں پیا۔ اسی طرح ہم یاد کر سکتے ہیں۔ لماذا سامحته امه لماذا کیوں، لماذا کیوں، لماذا جئت آپ کیوں آئے، لماذا درست آپ نے کیوں پڑھا، لماذا ذهبت آپ کیوں گئے تھے، لماذا سامحته امه اس کی ماں نے اسے کیوں معاف کیا، کیوں، سامحته امه اس کی ماں نے اسے معاف کیا، لاجل صدقه اس کے سچ بولنے کی وجہ سے، لاجلی کہتے ہیں اس کی وجہ سے، لاجلی بوجہ صدقه سچ کے، بوجہ سچ کے اس کی ماں نے اس کو معاف کیا۔ اس کے بعد ہے هل کذب کیا جھوٹ بولا تھا کمال نے فی قولہ اپنی بات میں، جو اپنی ماں کو بتایا تھا اس نے، کیا اس میں وہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا؟ کذب، کذب یکذب، کذب یکذب، ٹھیک ہے، اور کذبت مؤنث کے لیے، اکذب میں جھوٹ بولتا ہوں، تکذب آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح صرف صغیر یاد کریں اور اس الفاظ کے معانی یاد کریں تو انشاءاللہ عربی ہم بولتے چلے جائیں گے۔ هل کذب کمال فی قولہ کمال نے اپنی بات میں جھوٹ بولا، ما کذب جھوٹ نہیں بولا، کمال فی قولہ کمال نے اپنی باتوں میں۔ هل کتم کتم معنی چھپانا، کیا کرنا، چھپانا، بات کو چھپانا۔ هل کتم عن امہ ما فعل کیا اس نے اپنی ماں سے وہ باتیں چھپائی ہیں جو اس نے کی تھیں، ما کتم نہیں چھپایا تھا، عن امہ اپنی ماں سے، ما فعل جو اس نے کیا تھا، بلکہ اظہرہ اس نے اس کا اظہار کیا اور ماں کو بتا دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے جس پر میں رنجیدہ اور پشیمان ہوں، لہٰذا مجھے معاف کیجئے، تو ماں نے اسے معاف کر دیا۔ امید ہے اس سبق سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، لہٰذا تمام اسباق کو بغور سنیے گا تاکہ ہماری عربی اور بہتر سے بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔